بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمد ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل ختم نبوت حصہ دوم میں آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق مصطفیٰ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ حضور سے کیا تھا؟ تو سب سے پہلے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا عشق مبارک پڑھیں گے اور وفا۔ تو سبھی صحابہ رضوان اللہ علیہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور وفا بے مثال تھا۔ آپ حق اور صداقت اور عشق اور وفا کے پیکرے جمیل تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو عشق تھا اور وفا تھی وہ بے مثال تھی۔ آپ حق اور صداقت یعنی کہ سچ اور عشق اور وفا کے پیکرے جمیل تھے۔ آپ میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ نے اتنی وفا نبھائی تھی کہ آپ کے لیے پیکرے جمیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لا ریب یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا قلب اطہر یعنی کس کا؟ حضرت صدیق اکبر کا قلب اطہر، قلب کہتے ہیں دل کو، اطہر کہتے ہیں پاکیزہ۔ آپ کا پاکیزہ دل مبارک ہر آن ہر گھڑی یعنی کہ ہر وقت تجلیات نبوت کا جلوہ گاہ بنا رہتا تھا، یعنی اکثر و بیشتر حضرت صدیق اکبر حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالی اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر وقت جو صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض سے دستیاب ہوتے رہتے تھے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جو وفا آپ نے کی کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ ابتدائی اسلام میں جب حرم کعبہ میں مشرکین نے غضبناک ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو غم اور غصہ سے از خود رفتہ ہو کر مجمع کفار میں گھس گئے، یعنی جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ کفار کھڑے تھے وہاں حضرت صدیق اکبر گھس گئے، کسی کو مارتے کسی کو ہٹاتے اور فرماتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو یہ کہنے پر مار ڈالتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں تمہارے پاس لایا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر ان کافروں کو کہہ رہے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تم ایسے شخص کو اس وجہ سے مارتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں لے کے آیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مداخلت مشرکین کو سخت ناگوار گزری۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ لہو لہاں ہو اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلہ بنو تمیم کو پتہ چلا کہ کس کا قبیلہ تھا، یہ حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ، تو وہ بھاگم بھاگ حرم پہنچ کر انہیں مشرکین کے پنجہ ستم سے چھڑا کر گھر لے آئے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس سانحہ کے بعد والد محترم کا یہ حال تھا کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہیں سے بال جھڑ جاتے، یعنی ان ظالموں نے اتنی بے دردی سے حضرت صدیق اکبر کو پیٹا تھا کہ جس جگہ سر پر ہاتھ لگاتے وہیں سے بال جھڑ جاتے۔ شام تک بے ہوش رہے، اہل قبیلہ حالت دیکھ کر سمجھے کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن شام کو آوازیں دینے پر ہوش اور حواس میں آ گئے، اور ہوش اور حواس میں آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
قبیلہ کے لوگوں نے ملامت کی کہ جن کی بدولت مصیبت آئی پھر انہی کی بات کر رہا ہے، اور بد دلی سے اٹھ کر وہ چلے گئے۔ آپ کی والدہ ام خیر نے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میری ماں، خدا کی قسم میں کچھ نہ پیوں گا اور نہ کچھ کھاؤں گا جب تک کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لوں۔ والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے، مجھے کچھ خبر نہیں کہ تیرے محبوب کس حال میں ہیں۔ آپ نے انہیں ام جمیل، حضرت عمر کی بہن، ام جمیل کون تھی؟ حضرت عمر کی بہن تھی، کے پاس بھیج دیا۔ جب ام جمیل نے حاضر ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا تو بے تحاشا رو پڑی کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کیے کی سزا دے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں عافیت کے ساتھ ہیں۔ آدھی رات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور، کمزوری اور نکاہت، یا نکاہت کہتے ہیں کمزوری کو، کے باوجود گرتے پڑتے سہارا لیتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چہرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی فرحت یعنی کہ خوشی اور جذبات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رو پڑتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محب صادق کی حالت ذرا زار دیکھ کر رو پڑے۔ عیش و عشرت، نشاط رفتہ اور سلامتی اور عافیت کے وقت میں دعوی محبت آسان ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں، ہم عیش میں بیٹھے ہوتے ہیں، سلامتی میں بیٹھے ہیں تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور سے، لیکن اصل عشق وفا یہ ہے جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی طبیعت کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور کے پاس آ کے پہنچ گئے۔ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور خواہش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر خواہش، تمنا، راحت اور آرام اور خوشی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کی خوشی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے عیاں تھی، ظاہر تھی۔ لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پر کہ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ میرے باپ کے اسلام لانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسلام لانا میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک کرنے والا تھا۔ یعنی میرے باپ نے اسلام لایا، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اگر آپ کے چچا اسلام لاتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں حضرت صدیق اکبر کو اس سے خوشی ہوتی؟ کیونکہ اس بات سے حضور کو خوشی ہوتی، تو اس خوشی کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ والد کا اسلام لانا ہر شخص کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا سبب ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے عشاق کہتے ہیں عاشقوں کو پیغام دے گئے کہ ایمان کی تکمیل بغیر ترجیح ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناممکن ہے۔ یعنی جب تک ہم لوگ حضور پاک کی ذات کو ترجیح نہیں دیں گے، جب تک ہم حضور کو سب سے اوپر نہیں کریں گے، جب تک ہم حضور سے محبت سب سے زیادہ نہیں کریں گے، تب تک ہمارا عشق حضور سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب پڑھیں گے غیرت اور وفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لائے تو ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری ضد میں آئے مطلب کیسے کہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے، مگر میں نے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم، اگر تم ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو تمہیں نہ چھوڑتا، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ کبھی بھی
باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرنا چاہے گا، لیکن یہاں پر صدیق اکبر کی وفا اور غیرت دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ جنگ بدر میں مشرکین کا ایک گروہ کہتے ہیں جماعت کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تلوار تان کر مشرکین پر پٹ پڑے۔ آپ تلوار چلاتے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے، تم اس شخص کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا پروردگار بتاتا ہے، اور اس جوش سے تلوار چلائی کہ سب مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی عشق اور وفا کے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عشق اور وفا کی ایک دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن صدیق اکبر کے جو عشق اور وفا کے واقعات ہیں وہ شاید ہی کسی کے ہو سکتے ہیں۔ یہ فضائل ختم نبوت میں ہم نے جو ختم نبوت کی فضیلتیں صحابہ اکرام کا جو ذکر کیا ہے، یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو، ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح حضور پاک کو ترجیح دیں۔ تو حتی الامکان ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حضور پاک کو ترجیح دیں۔ آخر میں وہی بات کہوں گی کہ حضور پاک کے لیے ہم حضور کو اتنی ترجیح دیں کہ ہمیں خود سے زیادہ ہم حضور کو ترجیح دیں، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، دوستوں سے دوستی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔